آصف علی زرداری واحد خوش قسمت سیاستدان ہیں پاکستان کے، جو کہ پہلے سیولین صدر ہیں جو دوسری ٹرم کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ پاکستان میں عام طور پہ ایسا ہوا نہیں کبھی۔ وزیر اعظم تو بار بار بنتے رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری دفعہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنی تھی، میاں نواز شریف 3 دفعہ بن چکے تھے، لیکن صدر ہمیشہ جو بھی بنتا تھا اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا تھا۔ لیکن اسے حالات کا جبر کہیں یا سیاسی اتفاق کے زرداری صاحب کے سر پہ ہما ایک دفعہ دوبارہ بیٹھ گیا، اور صدر بھی وہ ایسے بنے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ان سے ریکویسٹ کرتے ہوئے سنا گیا کہ زرداری صاحب میرے چھوٹے برا دا خیال رکھنا۔ اب ان دنوں بڑی بحث چل رہی ہے کہ زرداری صاحب کو صدر بنایا کس نے ہے، پیچھے طاقت کون سی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا پہ نجم سیٹھی صاحب سمیت بہت سارے جید اینکرز یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کی مسلم لیگ نون کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، اور انہوں نے بڑی عجیب و غریب منطقیں بھی پیش کی ہوئی ہیں۔ کچھ تجزیہ نگار تو ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کو اور زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو کو بالکل اسی طرح کی فریم میں رکھ کے ان کا انالیسس کر رہے ہیں جیسے کبھی ایم کیو ایم کے بارے میں کیا جاتا تھا، کہ وہ اپنی سپورٹ دیتے تو ہیں لیکن واپس لے لیتے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں، وہ وزارتیں مانگتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بلیک میل کر کے یہ ساری چیزیں لے لی ہیں کانسٹیٹیوشنل عہدے۔ لیکن آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گا کہ زرداری صاحب کو صدر بنایا کس نے ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ آنے والے وقت میں کیا کریں گے، اور یہ جو اینکرز اور نجم سیٹھی صاحب ایک تصویر کشی کر رہے ہیں، یہ تصویر سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل مختلف۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں، یہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ ایک تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے نمبرز کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو اس کارنر پہ جا کے کونے میں کھڑا کر دیا ہے اور خود ون ون صورتحال لے لی ہے، کانسٹیٹیوشنل عہدے لے لیے ہیں اور مسلم لیگ نون کے اوپر ساری لائبلٹی چھوڑ دی ہے۔ یہ لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہیں جیسے مسلم لیگ نون بالکل معصوم ہے یا اس کو اپنے سیاسی مفادات کا علم نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ بھی اس سے بینیفیشری ہے سارے عمل سے۔ شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے۔ مریم صاحبہ روز اپنے نئے فیصلے کر رہی ہیں، اپنی حکمرانی کی داغ بٹھا رہی ہیں، تو مسلم لیگ نون کس طرح سے کسی خسارے میں یا نقصان میں ہے، یہ تو ایک سوال ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کو صدر بنایا کس نے۔ جب یہ الیکشن کے نمبر سامنے آئے اس سے پہلے ہی بعض دانشور اور جرنلسٹ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف آنے والے دنوں میں وزیر اعظم بن جائیں اور زرداری صاحب جو ہیں اس ملک کے صدر ہوں گے۔ یعنی میں سہیل وڑائچ صاحب کو کوٹ کروں گا، انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی ان کا نام بطور صدر کہہ دیا تھا۔ تو یعنی کہ اور فیصل واڈا بھی 1-2 دفعہ کہہ چکے تھے الیکشن سے پہلے۔ تو کہیں نہ کہیں پاور سیٹنگ جہاں پہ ہوتی ہے یا جو پاور بروکرز ہوتے ہیں ان کا خیال تھا کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ساتھ ہی رکھا جائے گا، کہیں نہ کہیں یہ سوچا گیا تھا۔ لیکن یہ بالکل نہیں سوچا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں اتنی بری پرفارم کرے گی کہ میاں صاحب اپنا پرائم منسٹرشپ کا کینڈیڈیچر خود ہی واپس لے لیں گے، اور ان کا اپنا حلقہ ہی سب سے زیادہ متنازع بن جائے گا، لاہور والا۔ وہاں سے ہزارہ سے تو وہ الیکشن ہار چکے ہیں، اور اب ان کے سب سے بڑے جو مربی تھے نجم سیٹھی صاحب، جو لندن میں بھی جا کے ان سے ملتے تھے، جو یہاں پہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا واحد حل میاں نواز شریف ہیں، اب وہ میاں نواز شریف پہ کچھ مذاق کستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ ان کا ہو گیا چند ہفتوں سے، جس طرح کبھی پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ ڈسپینسیشن جو ہے وہاں سے شاید وہ جو کرکٹ والی تھی نا پی سی بی کی چیئرمین شپ، وہ بھی نہ مل سکے، کیونکہ وہ بھی راول پنڈی والوں نے مختص کر دی اپنے خاص آدمی کے لیے، محسن نقوی صاحب کے لیے۔ تو سپیس کوئی نہیں ہے وہاں پہ، سوائے اس کے کہ اگلے 5 سال سیٹھی صاحب صحافت کریں گے، تجزیے کریں گے، اس کے علاوہ کچھ اور سپیس بنتی نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ زرداری صاحب نے پہلے بھی بطور صدر مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ چھرے مارے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ زرداری صاحب نے گورنر رول لگایا پنجاب میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان میں حکومت گرائی ان کی ملٹری کے ساتھ مل کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا، مسلم لیگ نون تو چاہ رہی تھی کہ رضا ربانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے، لیکن انہوں نے اپنا بندہ بنانے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بنا دیا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں اب پکے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ پہلے لڑکے انہوں نے دیکھ لیا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شروع کرنا ہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے زرداری صاحب کو نقصان پہنچایا یا زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون کو، تو پھر تاریخ کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھری تھی، اس وقت انہوں نے میاں نواز شریف کا ہاتھ پکڑا تھا اور میاں صاحب سے کہا تھا کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ بنائیں، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ تو پھر یوسف رضا گیلانی ایک متفقہ وزیر اعظم تھا مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا، اور دونوں پارٹیوں نے مل کے کیبنٹ بنائی تھی جس میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن جس دن زرداری صاحب نے خود کو کینڈیڈیٹ بنایا، پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنایا، تو مسلم لیگ نون اسی وقت بدل گئی۔ مسلم لیگ نون نے واضح اعلان کر دیا کہ وہ زرداری صاحب کے اس کینڈیڈیچر کے خلاف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ زرداری صاحب صدر بنے۔ مسلم لیگ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی۔ اس کے فوراً بعد جب وہ صدر بن گئے تو افتخار چودھری کی جو بحالی کی کیمپین تھی، پہلے انہوں نے مطالبات کرنے شروع کیے اور پھر اس کو کیانی صاحب کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف اتنا بڑا انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا اور افتخار چودھری کو بحال کروایا۔ پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے ڈاکٹر مبشر حسن کو استعمال کرتے ہوئے این آر او کے خلاف پٹیشن دائر کروائی، تو مسلم لیگ نون اس کی حصے دار بن گئی، اور این آر او کا سب سے بڑا جو مخالفت وہ مسلم لیگ نون نے شروع کی، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ اور یوں وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے الگ ہو گئے۔ میاں صاحب نے اپنی سپورٹ واپس لی تھی، زرداری صاحب نے ان کو نہیں نکالا تھا، اور زرداری صاحب کو اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے مسلم لیگ کاف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا پڑا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ پھر میمو اسکینڈل ہوا تو مسلم لیگ نون والے کالا کوٹ پہن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہنچ گئے عدالت میں، اور اس کے اوپر کمیشن بنوایا۔ یہی چیف جسٹس صاحب قاضی فائز جو ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا، اور اس کے نتیجے میں حسین حقانی فرائی ہوا۔ یہ میرا خیال ساری چیزیں نجم سیٹھی صاحب بھول گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دھتکار کے کہا کہ آپ ہماری کیبنٹ سے نکل جائیں، اور ان کو کیبنٹ سے نکال دیا گیا۔ لیکن زرداری صاحب نے اس کے باوجود کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیانی صاحب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے الیکشن میں جیت رہی تھی اور مقابلہ کر کے آ رہی تھی، لیکن زرداری صاحب نے بطور صدر عارف علوی کی طرح کسی ایک مرحلے پہ بھی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آر او الیکشن ہے، اس پہ اپنا احتجاج بھی رجسٹر کروایا، لیکن میاں صاحب کا اوتھ بھی ہوا، اور میاں صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، جیسے ہم نے 5 سال پورے کیے آپ بھی 5 سال پورے کریں۔ یہ باتیں نجم سیٹھی صاحب نہیں بتا سکے،
اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی طرف سے مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی چھرا نہیں مارا جائے گا مسلم لیگ نون کو، اور مسلم لیگ نون اور زرداری صاحب کا یہ جو نئی پارٹنرشپ ہے یہ چلے گی، پیپلز پارٹی وزارتوں میں بھی آ جائے گی، ذمہ داری بھی لے لے گی، لیکن یہ پارٹنرشپ کب تک چلے گی؟ یہ تب تک چلے گی جب تک اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے کوئی نیا راستہ نہیں کھلتا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ دوبارہ سے عمران خان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے تو پھر ان دونوں پارٹیوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔